یہ بات آپ کو پتہ ہے نا کہ مولا علی پاک خلفائے راشدین میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے دارالخلافہ مدینہ شریف سے کوفہ منتقل کیا تھا، پتہ ہے نا؟ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم پاک، حضرت عثمان غنی ذو النورین پاک، ان تینوں خلفاء کا دارالخلافہ صدر مقام مسجد نبوی تھی، مدینہ شریف تھا، لیکن چونکہ فتنے زیادہ کوفہ کی طرف تھے، فتنے زیادہ بصرہ کی طرف تھے، جنگ صفین اور جنگ جمل کا ہیڈ کوارٹر چونکہ وہاں پہ تھا، ان فتنوں کو دبانے کے لیے چونکہ مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو باغی تھے وہ کوفہ، بصرہ اور ایران اور مصر سے تعلق رکھتے تھے، تو ان باغیوں کا سر قلم کرنے کے لیے اور ان کی گردن پہ پیر رکھنے کے لیے مولا علی پاک نے مدینہ شریف سے دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ مولا علی پاک نے دارالخلافہ مدینہ کی بجائے کوفے کو کیوں بنایا۔ یہی سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ مولا علی پاک کا روزہ وہاں پہ کیوں ہے۔ یہ کچھ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ سیدنا صدیق اکبر کی قبر ادھر بن گئی، عمر فاروق کی بن گئی، تو مولا علی کی کیوں نہیں بن سکی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مولا علی پاک چونکہ شہید وہاں پہ ہوئے، مولا علی پاک کے اوپر جو ابن ملجم ملعون نے حملہ کیا وہ کوفے کی مسجد میں کیا، شہید وہاں پہ ہوئے۔ مولا علی پاک اپنے دور خلافت میں اپنی فیملی لے کر، اپنی ازواج کو اور اپنے 18 بیٹوں کو لے کر کوفہ چلے گئے تھے۔ کیوں چلے گئے تھے یہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ اس لیے مولا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بھی ادھر اور مولا علی کا مزار بھی ان ہی علاقوں میں ہے، یعنی عراق میں۔ آگے پھر عراق اور ایران کی سرحدیں ملتی ہیں تو کچھ مقدس مقامات ایران کی طرف ہیں اور زیادہ مقدس مقامات عراق کی طرف ہیں۔